عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلالى القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن فرقت حقيقة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سهل الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الأقراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ظالما أشر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغد ولا بالكثير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد الكتد ولا بالصبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب أدعج العينين آدب الأشفار جليل المشاش والقدد أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت معه بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة والينهم عريقا وأكرمهم عشيرة من رآه بداهة هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول نائت لم أر قبله ولا بعده مثله الطيف سرى من طلاته والشذب بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں دو ابرو کا اس مثال دے سنجت نوکے میاں دے تیر چھٹن اور لباں سرخا کھاں کے لال یمن ان کے خاکے بناتے ہو تو تصور بھی نہیں کر سکتا حضور کا جو ظاہریہ جو حسنوں کا ہے اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ان کا تو خاکہ بن نہیں سکتا آؤ آج موقع ہے رسول اللہ سے وفا کرو آج موقع ہے آج لے ان کی پناہ آج حضور کی بات کرو تم نے بھی بچھڑ جانا ہے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من وفرته فسکرت ہونا من نظرته نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں دو ابرو قوس مثال دے سنجت نوکے میاں دے تیر چھٹن اور لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں و جانا نہ کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں ایہا صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ جسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں ایہا صورت شالا پیش نظر ایہا صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر اور قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کریاں لاہو مخت و مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن اور مٹھیاں کالی لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہ سکھ دیاں تے کرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہ بردیاں مفت وکاندیاں تے شلابت بھی آمن نو گھڑیاں اور سبحان اللہ ما اجمل کا
ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخیاں کتھے جا لڑیاں، اور لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی، ایک نام سجن دا گا رہی، رگ رگ تے لوں لوں ساہاں نال، دل لگیا بے پرواہ نال، جتھے دم مرن دی نہیں مجال، صلی علیہ ذوالجلال، کیتی بھج کے وان کباب ہوئے، پیتے بعد شراب خراب ہوئے، ارے سرشارت بے تاب ہوئے، انہاں خونیاں مست نکاہاں نال، کیتی وچ غما غلطان ہوئے، اندر یاد سجن مستان ہوئے، حیران تے بہوں پریشان ہوئے، انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال، آدم تھی دا عیسیٰ مسیح، اتھے نفسی بلے سی ہر نبی، اتھے آکسی ہکا امتی، احمد نبی صاحب کمال، اور دل لگیا بے پرواہ نال، جتھے دم مرن دی نہیں مجال۔ اب ان حدیثوں کا ترجمہ اعلیٰ حضرت بریلوی کیا کرتے ہیں؟ یہ تو پیر میرے علی شاہ صاحب تھے نا، اب اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کس ہاتھ کا خم تاب و توان ٹوٹ گیا، اور کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا، اور جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا، اور بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا، نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے، آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے، یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل، آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے، پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں، تارش پر فکر رسا سے جاؤں، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، اور کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں، آبے درے دندان سے عدن ڈوب گیا، اور رشک لبے لالی سے یمن ڈوب گیا، خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو، شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا۔